ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. یہ معروف نام ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور ان کے اسلام کا واقعہ بہت معروف ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے خواہش کی تھی کہ محبوب آپ نماز اندر پڑھ رہے ہیں. جی ہاں. تو پھر اسلام لانے کا میرا کیا فائدہ، کب تک اندر چھپ کے نماز پڑھو گے؟ چلیے میرا جی چاہتا ہے آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے ہوں بیت اللہ کے اندر، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اپنے بچے یتیم کرانا چاہتا ہے. تو محترم سامعین و ناظرین حضرات، یہ واقعات اور ان کی سیرت یہ بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے، بہت ضخیم کتابیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ چند عبرت کے لیے باتیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم ہستی کہ مشورہ زمین پہ دیتے تھے، آسمان سے قرآن بن کے آ جاتا تھا. کتنی جگہ، حتیٰ کہ خود کئی بار فرمایا، بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہیں کہ آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وافقت ربی، میرے رب نے میری موافقتیں کی ہیں. بعض روایات میں 4 کا لفظ ہے، بعض میں 3 کا لفظ ہے، لیکن تمام محدثین نے تمام احادیث جمع کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 20 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی رائے کی موافقت کی ہے. مثلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی چاہیے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آپ وسلم کی بیوییں ازواج مطہرات پردہ کریں، کیونکہ ہر آدمی آتا جاتا ہے گھر میں، کم از کم وہ تو پردہ کریں. تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور مومنوں کو اور خصوصاً آپ وسلم کے ازواج کو پردے کا حکم دے دیا گیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کی رائے جب طلب کی گئی کہ آپ کا کیا مشورہ ہے، قیدیوں سے کیا سلوک کریں، تو جواب دیا جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دیں، جو حضرت علی کا رشتہ دار ہے انہیں دے، جو جس صحابی کا رشتہ دار ہے قیدی انہیں دے دیں، وہ ان کی گردنیں اڑا دیں. حضرت ابوبکر سے مشورہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا محبوب ان کو چھوڑ دیں فدیہ لے کر، اور ساتھ یہ شرط ہو کہ جو ہمارے مسلمان نہیں لکھ پڑھ سکتے انہیں لکھائیں بھی صحیح اور پڑھائیں بھی صحیح، یہ سکھائیں، تعلیم دیں. تو آپ نے فرمایا یہ مشورہ ٹھیک ہے. حضرت عمر کا مشورہ سخت ہے، وہ ہمیشہ سختی پہ ہی رہتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قرآن بھیج دیا، اور وہی بات جو حضرت عمر نے کی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کی کہ حتیٰ یسکن فی الارض، ان کو چھوڑنا نہیں تھا بلکہ کیا کرنا تھا، زمین میں انہیں رسوا کر کے رکھنا تھا. اسی طرح شراب کے بارے میں بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ حرام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں بھی حرمت نازل کر دی. اور سنن نبی داود میں روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو گھر والی روزے سے تھی، نفلی روزہ تھا، تو ان کو روزہ نہیں تھا نفلی، تو انہوں نے حقوق ادا کرنے کی خواہش کی. تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے حقوق ادا کر دیے. تو دوسرے دن قانون آ گیا کہ اب جو ہے نا افطاری مغرب تک رہے گی، رات ساری تمہارے لیے جو ہے نا، یعنی روزہ مغرب تک، اب ساری رات تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اپنے بچوں کے پاس جاؤ اور اپنے بیوی سے حقوق بھی ادا کر سکتے ہو. الغرض اب سب گنے تو اتنے 8 منٹ کے اس ویڈیو میں کچھ نہیں، مکمل بیان نہیں ہو سکتا. عرض خدمت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ایمان مضبوط تھا، اتنا ایمان کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ لوگو یہ عمر وہ ہیں جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. ہوا یوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیا آپ وسلم کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی بے عمر، تو گھر میں بچے بیٹھے تھے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے فوری کھلونے اپنے
جسم کے نیچے دے دیے اور چپ کر کے بیٹھ گئے، ڈر گئے کہ عمر آگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر تو اس سے تو یہ بچے بھی ڈرتے ہیں، اور شیطان بھی جس راستے سے آپ آ رہے ہو تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کل کا شیطان بھی اور آج کا شیطان بھی، وہ بھی جو صحابہ کا دشمن ہے آج کا، تو یہ بھی اللہ اکبر اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے جس کا نام عمر ہو، اور وہ عمر کا نام کا کوئی بھی پوسٹر اپنی دکان پہ نہیں لگانے دیتے ہیں۔ عمر اتنا تیرا ایمان مضبوط، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہتے تھے محبوب دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنقہ، مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ کوئی گستاخی کرنے لگتا یا کوئی اس طرح کی بات کوئی بھی آتی تو فرمانے مجھے چھوڑیے میں گردن اڑاؤں۔ اندازہ کیجئے اتنا دل ان کے کہ جو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے لحظوں کے اندر وہی آپ کا دفاع کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت عمر کو جب حکومت ملنے لگی، مشورہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر کو خلافت دی جائے، تو انہوں نے کہا وہ تھوڑا سخت طبیعت کے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب بھار پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بس دعا کرتے تھے اکثر، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں وفات دینا۔ تو یہی اللہ نے دعا قبول کی، شہادت بھی دی اور دی بھی مسجد نبوی میں، اور نماز میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اصل ایک دن پہلے یہی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آیا تھا آپ حضرت عمر کے پاس، کوئی قیدیوں کا مسئلہ تھا الغرض، تو سیدنا عمر نے کہا کہ تو چکیاں بناتا ہے تو مجھے ایک چکی بنا کے دے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں ایسی چکی بنا کے دوں گا نا تو آپ یاد کریں گے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت عمر فرمانے لگے ساتھیوں یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اجازت دیجیے ہم ان کو ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں ابھی تو اس نے مجھے قتل ہی نہیں کیا۔ تو خیر صبح پھر وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور خنجر لے کے، جب آپ نماز کے لیے اندھیرے میں نماز، آج کچھ ساتھی کہتے ہیں اندھیرے میں نماز جائز نہیں، روشنی ہوتی تو پھر اس وقت دشمن کو تو دیکھ لیتے، لیکن وہ سامنے چھپا ہوا تھا، نماز شروع ہوئی، تلاوت جاری تھی تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر زخمی ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، انہیں آگے کھڑا کیا نماز کے لیے، گر گئے، حتیٰ کہ اتنے زخمی کے پیٹ کی انتڑیاں کٹ گئی۔ گھر لے جایا گیا، جب گھر لے جایا گیا دودھ دیا گیا، نبیذ دیا گیا، شراب۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہی پیا تو وہ انتڑیوں سے سارا نکل گیا، تو محسوس ہو گیا بھی اب یہ اتنا دیر باقی نہیں رہنے والے۔ سیدنا عمر نے اپنی کیفیت دیکھ کے پوچھا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے، مارا کس نے، حملہ کس نے کیا؟ جواب دیا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ میرا قاتل جو ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو صحابہ کو بھیجا جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آؤ کہ قبر کے لیے اگر وہ اجازت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سونے کی، ورنہ میں عام مسلمان ہوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہی قبرستان میں مجھے دفنا دیا جائے۔ امی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اپنے اوپر میں ترجیح دیتی ہوں حضرت عمر کو۔ جب بتایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا وفات کے بعد دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے چینج ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے تو نیچے گر جاتا تھا سر، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ اٹھاتے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں رہنے دے۔ سر نیچے گیا دائیں طرف، پھر بائیں طرف رخسار اپنا مٹی پہ لگے ہوئے، یہ سر اوپر کر کے کہتے ہیں اے اللہ عمر کے یہ منہ مٹی میں لپٹا ہوا ہے، اے اللہ عمر کی یہ کیفیت دیکھ کے عمر کو معاف کر دے۔ اتنے جلیل القدر صحابی شیطان جس سے دور بھاگے اور جس کے مشورے کو اللہ قرآن بھیجے، آخر وقت وہ بھی اس انداز میں اپنے رب سے جنت مانگ رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں تفصیل بڑی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔